ایک شخص جس کا نام وقار الحسن تھا اس پہ الزام لگا تھا اس موٹر وے کے حوالے سے. میں نے جب دیکھا کہ وقار الحسن 25 لاکھ اس کا انعام ہے تو وہ میری ہی خبر چل رہی تھی. فیصلہ کب کیا کہ میں نے خود جا کے پولیس کے پاس پیش ہو جانا ہے؟ اگر یہ میرے جسم سے یہ چمڑی بھی اتار دیں تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں. جب میں ہے ہی بے گناہ تو انہوں نے مجھے عابد کا نمبر دکھایا. یہ کس کا ہے؟ اتنا ڈر لگا تھا کہ میرا گلا خشک ہو گیا, جسم کانپنے لگا. تو وہ ایک بندہ بولا دیکھو اس کے چہرے سے پتہ چل رہا ہے یہ مجرم ہے. آپ اس سے زندگی میں ایک مرتبہ نہیں ملے؟ نا میں نے اس کی, اگر عابد ابھی بھی ادھر آ جائے تو مجھے نہیں پتا یہ عابد ہے. اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ. میں ہوں فاروق شہباز وڑائچ. سانیہ موٹر وے جسے شاید قوم آپ فراموش کر چکی ہو, سانیہ موٹر وے سے جڑے تمام حقائق شروع سے لے کے آخر تک آپ کو دکھاتے رہے ہیں. سب سے پہلے یہاں پر آئے تھے ایک شخص جس کا نام وقار الحسن تھا, اس پہ الزام لگا تھا اس موٹر وے کے حوالے سے. ہم ان کے گھر آئے تھے, پہلے بھی حالات دکھائے تھے, اور اب وقار الحسن کا پہلا اور خصوصی انٹرویو ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں. جب کسی پہ الزام لگتا ہے اور اس کی تصویر پوری دنیا میں نشر کر دی جاتی ہے تو اس کے اہل خانہ اور اس کی اپنی زندگی کتنی مشکل ہو جاتی ہے. اور اس کے بعد جب تک وہ الزام ثابت بھی نہ ہو اور اس کے بعد وہ اپنی بے گناہی کی فریاد لے کے کہاں کہاں گھومتا ہے. وقار الحسن کی زندگی اب کیسے گزر رہی ہے اور وہ کیا حالات تھے جو اس نے 20 دن CIA کی حراست میں گزارے, وہ ساری باتیں اس ویڈیو میں ہم آپ کو دکھائیں گے. پہلی مرتبہ کب پتہ چلا کہ مجھے سانیہ موٹر وے میں ملزم قرار دے دیا گیا ہے اور آپ کی تصویریں چل گئی, پورے میڈیا نے چلا دیا؟ پہلی مرتبہ آپ کو کب پتہ چلا؟ میں بی بی پاک دامن میں حاضری کے لیے ادھر مجلس بھی پڑھنی تھی, میں ادھر موجود تھا. تو ادھر سے میں باہر نکلا تو میں نے دیکھا کہ وہ دکان ہوتی ہے پان اور سگریٹ والی, ادھر خبر چل رہی تھی. جب میں نے دیکھا تو وہ میری ہی خبر چل رہی تھی. میں نے جب دیکھا کہ وقار الحسن 25 لاکھ اس کا انعام ہے جو بندہ, جب میں نے یہ دیکھا تو وہ میرا گلا بالکل خشک ہو گیا, جسم بالکل جام ہو گیا. میں جانتا نہیں, میرے اوپر کوئی مسئلہ مسائل نہیں, تو یہ میری ویڈیو کیوں چل رہی ہے. میں نے اسی وقت اپنے بھائی سے فون کیا کہ اس نے کہا یار ہم کب سے آپ کا نمبر چیک کر رہے ہیں, نمبر تمہارا آف جا رہا تھا. تو میں نے کہا ہاں میں نے بھی وہ ویڈیو دیکھی ہے. تو انہوں نے کہا فوراً تم جو ہے نا گھر آ جاؤ کہ بڑی پولیس آئی ہوئی ہے ہمارے علاقے میں, وہ آپ کو ڈھونڈ رہی ہے. تو وہ میرے پاس آیا, ہم موٹر لے کے قلعہ ستارشاہ سٹاپ پہ آ گئے. جب گیا اور میں نے بائک کھڑی کی, میں بابا کے قدموں میں پڑا کہ بابا جی آپ کو تو پتہ ہے میری 4 بیٹیاں ہیں, 2 بیٹے ہیں, تو آپ کو یہ بھی. اس نے بھی کہا کہ مجھے پتہ ہے آپ ہماری اولاد ہیں, آپ سب کچھ ہیں, ہمیں اگر آپ کا پتہ نہیں تو پھر کس بندے کو پتہ ہوگا. تو انہوں نے میرا بہت اچھی مجھے حوصلہ دیا کہ مجھے پتہ ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. فیصلہ کب کیا کہ میں نے خود جا کے پولیس کے پاس پیش ہو جانا ہے؟ میں نے اسی وقت ہی فیصلہ کر لیا. جب میں نے دیکھا تو میں نے اسی وقت ہی فیصلہ کر لیا کہ میری فیملی اور میں خود کسی سے بڑھ کے تو نہیں چاہتا تھا کہ میری عزت بڑی ہے. اور مجھے جب پتہ تھا کہ میں بالکل بے قصور ہوں, مجھ میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, اگر یہ میرے جسم سے یہ چمڑی بھی اتار دیں تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں, جب میں ہے ہی بے گناہ. پہلی مرتبہ جب CIA پولیس کے سامنے پیش ہو گئے, پہلی بات کسی افسر نے دیکھ کے کیا پوچھی اور آپ نے کیا کہا؟ نہیں, جب میں اندر گیا ہوں نا تو اس وقت تو میڈیا کا بڑا رش تھا نا, تو وہ انہوں نے سب کو بولا کہ ابھی سے باہر نہیں نکالنا. ٹھیک ہے, انہوں نے مجھے نمبر وہ ڈالا تھا تو اس میں مجھے انہوں نے نمبر دکھانے چیک کر دیے. اس میں کچھ میرے دوستوں کے نمبر تھے, کچھ رشتہ داروں کے نمبر تھے. انہوں نے پوچھا, میں نے بتایا کہ یہ نمبر میرے مامے کے بیٹے کا ہے, یہ فلاں کا ہے, یہ فلاں کا ہے, یہ فلاں کا ہے. پھر اس وقت انہوں نے مجھے عابد کا نمبر دکھایا, یہ کس کا ہے. میں نے کہا میں اس نمبر کو نہیں جانتا, تو لیکن یہ میرے کزن کے ساتھ اٹیچ ہو رہا ہے کہ سیم نمبر تھا, کوئی 3-4 نمبروں کا فرق تھا. میں نے کہا کہ مجھے شک پڑتا ہے یہ بھی میرے مامے کے بیٹے کا نمبر ہے, وہ میرا چاچا زاد ماموں کا بیٹا ہے. تو انہوں نے کہا نہیں یہ تم جھوٹ بول رہے ہو, یہ عابد کا نمبر ہے. میں نے کہا نہیں سر مجھے اس بات کا نہیں پتہ. انہوں نے کہا نہیں تم جھوٹ بول رہے ہو, جلدی کرو اس کو گاڑی سے باہر نکالو. جب انہوں نے کہا اسے گاڑی سے باہر نکالو اور مجھے کمرے میں روم میں لے کے گئے, اس وقت کافی میں پریشان تھا. ڈر لگا ہوگا؟ اتنا ڈر لگا تھا کہ میرا گلا خشک ہو گیا, جسم کانپنے لگا. جب انہوں نے مجھے چارپائی تھی اس پہ بٹھایا تو وہ ایک بندہ بولا دیکھو اس کے چہرے سے پتہ چل رہا ہے یہ مجرم ہے.
वहीं पे कोई बंदा मौजूद था, उसने कहा कि इसके खौफ से पता चला कि ये मुजरिम है। मुझे खौफ तो मेरे अंदर इसलिए था कि यार मैं हूँ भी बेकसूर और मुझ में ऐसा मसला भी नहीं, तो वो प्रेशर था ना उनका बहुत बड़ा। 20 दिन पुलिस की हिरासत में रहे, तशद्दुद भी हुआ? नहीं 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 नहीं, मैंने झूठ नहीं बोलना चाहता कि उन्होंने मेरे साथ बहुत कॉपरेट किया, और बस पढ़े लिखे सवाल मुझसे वो करते थे। जिस तरह आपने ड्रामों और फिल्मों में देखा होगा कि एक चेयर पे मुजरम को बिठाया और सामने बैठ के और एक बंदा लिखना शुरू कर देता था, तो वो मुख्तलिफ सवाल करने के लिए मुख्तलिफ लोग आते, अफसर आते। हम तो मीडिया पे देखते थे जितने किरदार मुतारिफ हुए, बाला मिस्त्री, पता नहीं क्या क्या किरदार, ये सारे आप बताते थे तो फिर बाहर खबर आती थी। नहीं नहीं, ये झूठ है। इसी बात का तो मुझे बड़ा गिला और शिकवा है। ये तो मैं जिस वक्त CI में बैठा था ना, तो मुझे ये खबर मिली, तो उस वक्त एक मुलाजम ने भी कहा कि यार देखो तुम हमारे पास हो, तुम हवालात में मौजूद हो, तो ये मीडिया तुम्हारे बारे में ये खबरें चला रही है, इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। तो क्या जितने ये नाम बताए जाते थे ये आप इन्फॉर्मेशन नहीं देते थे? ना, मैंने कोई, मुझे पता ही नहीं, मैं इन लोगों को जानता ही नहीं, तो फिर मैं इन्फॉर्मेशन किस तरह देता? आप 20 दिन वहाँ पे क्या बताते रहे हैं, क्या तफ्तीश होती रही है? वो यही तफ्तीश होती रही है कि वो मुझसे यही डिटेल रहते रहे हैं कि फ़लाँ तारीख को तुम किधर थे, फ़लाँ तारीख को किधर थे, इतने बजे किधर थे, घर कितने बजे आए, घर से निकले कितने बजे, फिर वापस कब आए, फिर आप किस किस गांव में गए, किस किस जगह में गए। तो ये तफ्तीश तो 2-3 दिन में ख़त्म हो जाती है। वो उनका अपना कोई होगा, उन्होंने तफ्तीश जो है वो जारी रखी है ना, एक दिन भी उन्होंने मिस नहीं की। 20 दिन किसी जगह पर रहना, तफ्तीश करवाना, और ख़ास तौर पे जब इतना बड़ा केस हो कि टीवी हर जगह पर सिर्फ आपका नाम आ रहा हो, आप जब रात को सोते थे तो क्या सोचते थे? नहीं, मैं मामा ज़माना की दुआएं पढ़ता था, ठीक है, और दरूद पाक पढ़ता था। मैं खाना भी नहीं खाता था, बहुत कम खाता था। जो हवालात में बाकी लोग थे वो मुझे बोलते कि यार तुम खाना ज़्यादा खाओगे तो फिर इधर जाओगे, जो तुम्हारी किस्मत में रिज़्क लिखा है वो खाओगे तो फिर जाओगे। तो वो नमाज़ पढ़ता, इबादत में ही मेरा जो दिन है ना वो गुजर जाता। रात को सोते नहीं थे? बहुत कम, अगर कोई रात ज़्यादा टाइम हो जाना, कोई 2-3-4 घंटे सो लेना, नहीं तो इबादत में ही गुजर जाते थे, बस अल्लाह अल्लाह अल्लाह। किसकी वहाँ पर याद आती थी और क्या सोचते थे कि मेरे से गलती कहाँ पे हुई है? नहीं, गलती का तो नहीं, मुझे अपनी वालदा की बहुत याद आती थी कि मैं उनको मेडिसन 2 टाइम खिलाता था। कि ऐसा होना कि आपको पता है जब ये कार्डियोलॉजी का मसला बना, मेडिसन बंद हो गई थी, तो मेडिसन ख़रीद के लानी, तो वो वालदा ने बचत कर लेनी कि आज नहीं खाती, सुबह खा लूँगा, मैंने आना उनको मेडिसन खिलानी। तो मैं ये सोचता था कि ये अब ज़िम्मेदारी कौन करता होगा कि अगर वो एक दिन मेडिसिन ना खाएं तो उनकी फिर वही मसला बन जाता है। तो हिरासत के अंदर भी आप अपने बारे में जो इंटरव्यूज चलते थे, वीडियोस चलती थी, वो देख रहे थे? नहीं 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 नहीं, वो तो नहीं देखते थे, वैसे जो बाहर से लोग आते थे ना वो बताते थे। क्या बताते थे और आप क्या सोचते थे? मुझे तो पता था ना सारा झूठ है, मुझे तो सारा। आपके बारे में क्या बताते थे कि टीवी पे क्या चल रहा है? वो यही कहते थे कि यार ये टीवी वाले झूठ बोल रहे हैं। कि देख मसलन कि उन्होंने ये ख़बर चली कि वकार अल हसन ने जी ये शफ़क़त वगैरह के रेट करवाई है, ये इस गैंग का हिस्सा था, लेकिन इस मामलात में नहीं है, ठीक है, ये साथ गया है पुलिस के। तो मैं अंदर हवालात में था, तो वो फिर मुझे कहते तुम इधर मौजूद हो, तो देखो ये खबर चल रही है। मरकज़ी मुलजिम जो आबिद अभी तक नहीं पकड़ा गया, इसके साथ वाकई आपका ताल्लुक क्या था? आप इसे किसके दोस्त थे? आपको कैसे पकड़ा गया? नहीं नहीं, ये जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है वो कहा गया कि कोई जियो फेंसिंग की है, ठीक है। आपका फ़ोन नंबर यूज़ हुआ? नहीं नहीं, ना मेरा फ़ोन नंबर यूज़ हुआ है। ये बात मुझे बाद में क्लियर बताई गई थी कि ना तो आपके नंबर से कोई, मेरी 6 सिमें हैं, 6 सिमें में से किसी भी सिम से उसको कॉल नहीं हुई, ठीक है। तो हम मजलिस पढ़ते हैं, जब मजलिस पढ़ते हैं तो हम एक दिन में 5-5, 6-6 गाँव में जाते हैं, ठीक है। तो वो जब हम इतना जा रहे थे, इन्होंने जियो फेंसिंग में देखा कि ये नंबर ज़्यादा घूम रहा है, ठीक है। इसी वजह से इन्होंने वो बस बात को उठाया। कभी दौरान तफ्तीश रोए भी? हाँ, बहुत ज़्यादा रोया, दरूद पाक बहुत ज़्यादा पढ़ा। किसी अफसर के सामने इल्तिजा भी की कि मुझे क्यों फंसा रहे हैं? नहीं, वो जब उन्होंने मेरा इंटरव्यू मुझसे तफ्तीश की, सारी बात की, सारी मेरी बात सुनी और समझी, तो उन्होंने मुझे चेयर पे बैठा दिया। पहले मैं ज़मीन पे फर्श पे बैठा था, उन्होंने मुझे चेयर पे बैठा दिया और एक
افسر کھڑے ہوئے میرے پاس آئے, انہوں نے کہا کہ بیٹا آپ نے گھبرانا نہیں, ہم نے آپ کی مکمل جو تفتیش کی ہے اس میں ہمیں کوئی ایسی چیز نہیں ملی کہ جو آپ نے کی ہو. کیا آپ کی اس خاتون سے بات بھی کروائی گئی یا آپ کو اس کے سامنے بھی لے جایا گیا؟ نہیں, نہ میں اس کے سامنے گیا ہوں, بس یہ سنا ہے کہ واٹس ایپ پہ میری جو تصویر ہے نا وہ اس کو سینڈ کی تھی, تو اس نے انکار کر دیا تھا کہ میں اس بندے کو نہیں جانتی, نہ ہی یہ تھا نہ ہی یہ بندہ ہے. پھر اس کے بعد شفقت کو بھی میری تصویر واٹس ایپ کی گئی, اس نے بھی کہا کہ یہ بندے کو نہ ہم جانتے ہیں, کبھی آج تک میں نے دیکھا ہی نہیں ہے, نہ یہ بندہ ہمارے ساتھ ہے. ویسے عابد علی صاحب کا تعارف کیسے ہوا تھا؟ آپ اس کو کیسے جانتے ہیں؟ میں تو بالکل ابھی تک نہیں جانتا, آپ ملے بھی نہیں ہیں؟ نہ میں زندگی میں یہی تو سوچتا ہوں وہ کیسا بندہ ہے یار جو کہتے ہیں اس علاقے میں رہتا ہے, مجھے اس کی شکل کا نہیں پتا. آپ عابد سے زندگی میں ایک مرتبہ نہیں ملے؟ نہ میں نے اس کی, اگر عابد ابھی بھی ادھر آ جائے تو مجھے نہیں پتا یہ عابد ہے. علاقے میں تو سب کو پتہ چل گیا, آپ کی دکان بھی ہے, آپ خود مجالس پڑھتے ہیں, تو کیا آپ لوگ جب ملتے ہیں تو کیا بات کرتے ہیں؟ اصل میں جو مجھے افسوس ہے اور بڑی تکلیف ہے وہ بات ہی یہ ہے کہ جب آپ اس بات کو زیادہ سمجھیں گے کہ ایک فیملی والا جو بندہ ہوتا ہے اس کے گھر کے اخراجات, اور گھر میں والدہ میری جو ہے ہارٹ کی مریض ہے, میں پہلے بتایا ہے, تو اس کے لیے مجھے بہت پریشانی ہو رہی ہے کہ جب میں کام پہ جاتا ہوں یا دوستوں کو ہمارے ہاں فوتگی ہوئی, میں وہ دعا کے لیے گیا تو وہ لوگ بہت حسرت کی نگاہوں سے دیکھتے, بڑا وہ محسوس کرتے کہ یہ آپس میں وہ بیٹھ کے باتیں کرتے. تو مجھے معاشرے میں اب جو ہے نا بہت مسئلہ بنتا ہے کہ لوگ بڑی عجیب سی نگاہوں سے دیکھتے ہیں. دکان پہ نہیں گئے اتنے دن سے, آپ آ گئے گھر؟ نہیں, دکان پہ میں نہیں گیا. کیوں نہیں گئے؟ اسی لیے ہی نہیں گیا کہ کوئی بندہ اتنا اعتماد نہیں کر رہا, ہر بندہ نفرت سے دیکھتا ہے. قصوروار قصوروار کس کو کہہ سکتے ہیں؟ کہیں تو کچھ سمجھتے تو ہوں گے کہ یار یہ میرے ساتھ تو بہت زیادتی ہو گئی, مجھے ہر جگہ پہ مشہور کر دیا گیا, نہ میں اپنی زندگی اگلی کس طرح گزاروں گا. سوچتے تو ہوں گے 4 بیٹیاں 2 بیٹے اور پھر بوڑھے ماں باپ, سوچتے تو ہوں گے کہ اگلی زندگی کیسی گزرے گی. بس اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ میرا ملک اور میرے جو حکمران ہیں یہ اس کے متعلق اچھا کریں. جو عابد کے ساتھ میری تصویر وغیرہ پکچر وغیرہ چلا رہے ہیں اس کو ختم کر دیں. کوئی اس طرح کا لان, جس طرح میں بے قصور ہوں, انہوں نے ہر لحاظ سے DNA سے, فنگر پرنٹ سے, کال ٹریسنگ سے, ہر لحاظ سے انہوں نے میری تفتیش کیا, چیک کیا ہے کہ پتہ ہے میں بالکل بے گناہ ہوں. تو میں چاہتا ہوں کہ وہ کوئی اس طرح کا معاملات کریں کہ میری بے گناہی کا ثبوت دیں لوگوں کو. کبھی سوچا ہے کہ کسی عدالت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں اور ان کو کہوں کہ پورے معاشرے کو بتایا جائے کہ جس وقار الحسن کی تصویر دکھائی جا رہی ہے وہ وقار الحسن کا کوئی گناہ نہیں؟ نہیں, ابھی تک تو اس کے بارے میں نہیں سوچا. ٹھیک ہے, تو میں یہی آپ کے تھرو ہی درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ شاید لوگ آپ کے ذریعے ہی اگر مجھ پہ رحم کریں. ہم مسلمان ہیں, زندہ قوم ہے, ہم تو انصاف والے لوگ ہیں, مسلمان ہیں, ہمارا ایمان یہاں کا حصہ ہے. ٹھیک ہے, ہمیں چاہیے کہ یقین اور ایمان کرنا چاہیے اور اپنے مسلمان بھائی سے اچھا تعامل کرنا چاہیے. جو صحافی, جو میڈیا ہاؤسز, جو لوگ آپ کی تصاویر ابھی تک چلاتے ہیں, آپ نے کہا کہ ایک کالم نگار ابھی تک کالم لکھتا ہے تو میرا نام لکھ دیتا ہے, ان سے کیا اپیل کریں گے؟ یہی میں اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ جب ان لوگوں کو پتہ چل گیا ہے کہ بالکل سچی بات سامنے آ گئی ہے, کہ ان کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ یہ بے قصور ہے اور پاکستانی ہے اور ذمہ دار ہے, تو ان کو چاہیے کہ یہ نہیں کرنا چاہیے, ان کو سچے بندے کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے. گھر میں جب 20 دن بعد آئے سب سے پہلے کسے ملے اور اتنے دن کیا کرتے رہے ہیں آپ؟ جب میں گھر میں آیا تو میرے گھر میں تو پورا ماتم کا سما تھا. پوری میری فیملی, پورا میرا محلہ اور میرے محلے کی جتنی مائیں بہنیں تھیں وہ صبح کو قرآن مجید کی تلاوت کرواتی, دعائیں کرواتی, نفل پڑھتی. میرا پورا علاقہ جمعے کے خطبوں میں جمعے کے بعد دعائیں کراتے, مجلس کے بعد دعائیں کراتے. ٹھیک ہے, جب میں آیا تو گھر کا اتنا بڑا ماحول تھا, اتنے لوگ تھے کہ دیکھ لیں کہ جن لوگوں نے میرا جنازہ پڑھنا تھا وہ سارے موجود تھے. سر, یہ میں ہاتھ باندھ کے اپیل کرتا ہوں کہ یہ جس جگہ پہ بھی میری ویڈیو چلا رہے ہیں, میری تصویر چلا رہے ہیں, میں ان سے یہ ہاتھ باندھ کے دوبارہ میں اپیل کرتا ہوں میڈیا سے, سارے لوگوں سے, یہ کالم نگار ہیں جو بھی ہیں وہ میری تصویر چلا رہے ہیں, بار بار عابد کے ساتھ چلا رہے ہیں. جب میں بے قصور ہوں
تو میری تصویر کیوں چلا رہے ہیں؟ اب میرا باہر نکلنا مشکل ہو گیا ہے، میں نے اسی پاکستان میں رہنا ہے، اسی پاکستان کا میں شہری ہوں، اسی لیے میں اپیل کرتا ہوں، بار بار میں درخواست کرتا ہوں ان سب لوگوں کی کہ یہ میری تصویر اب نہ چلائیں۔ تو بچوں نے پوچھا کتنے دن کہاں تھے؟ ہاں بچے تو پھر آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ تو ابھی تک بڑے سوال کرتے ہیں، پاپا کیسے سوتے تھے، کیا کھاتے تھے، انہوں نے آپ کو مارا کتنا، وہ تو پھر بہت زیادہ سوال ہے۔ جب پہلی مرتبہ جب آپ کو پتہ چلا کہ میرے پہ اتنا سنگین اور غلط الزام لگا ہے تو سوچا تو ہوگا میں تو خود 4 بیٹیوں کا باپ ہوں، بہت دکھ ہوا ہوگا۔ نہیں دکھ تو بڑا ہوا تھا، پھر میں نے یہ سوچا کہ محرموں کے دن ہیں تو شہادت اللہ کو بہت پسند ہے، بڑا رتبہ ہے، تو وہ میں نے اپنے بانجے سے بولا آصف اگر یہ مجھے مار دے نا تو میرے بیٹوں کا تم ذمہ دار ہو، ٹھیک ہے؟ تو میں بس اسی لیے ہی جا رہا ہوں کہ شہادت بڑا رتبہ ہے، اگر یہ مجھے مار دیں گے، خدا کو اور مجھے پتہ ہے کہ میں شہید ہوں، تو شہید زندہ ہوتا ہے۔